عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ جو تیری کایا پلٹ دے آن میں، دیکھ آئین وفا قرآن میں۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آج کا یہ پروگرام پہلے سے مختلف ہے۔ اس وبا کی وجہ سے کوئی تشہیر اعلان غالباً نہیں کیا گیا، سینہ بسینہ زبانی کوئی دوستوں کو بتایا گیا۔ جیسے حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب، جو کہ جن کا علم بھی جوان ہے، عمر بھی جوان ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور انہیں فرمایا، ابھی وضاحت کر دی۔ حضرت مولانا شیخ التفسیر والحدیث خادم حسین صاحب اور حضرت استاذ الحدیث محتمم جامع عثمانیہ حضرت مولانا عاشق حسین صاحب، اور قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کے ماہر استاد الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف حلوی صاحب، اور اس مجلس میں محلے کے جو بزرگ ہیں، ہمارے برخوردار عزیز طلباء اور فاضلین، بس چند دو چار باتیں ان حضرات کے حکم سے سنا دیتا ہوں۔ آپ کو آیتوں کے حوالے سے پتہ چل گیا۔ مشہور قول کے مطابق آج 27ویں رجب جو ہے معراج کی رات ہے، اور اس رات میں مساجد کے اندر بہت روشنیاں، کھانے پینے کے انتظامات، اور بعض من چلے جو ہیں وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ معراج کی رات کا ہر سال منانا کوئی سنت نہیں ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد زیادہ یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے معراج ہوئی، نبوت کے 10ویں سال، اور جب مکے والوں نے پریشان کیا، ظاہری جو سہارے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب، وہ
ایک ہفتے میں دونوں فوت ہو گئے، تو اب لوگوں کے لیے آزادی ہو گئی آپ پر تشدد کرنے اور تنگ کرنے کی۔ آپ طائف کو تشریف لے گئے، انہوں نے اور زیادہ برا سلوک کیا۔ زمین والوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی، توہین کی اور ذہنی اذیت پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر یہ ظاہر کیا کہ زمین والے اگر آپ کی قدر نہیں پہچانتے تو زمین اور آسمان کا خالق جو ہے اس کی نظر میں، اس کے نزدیک آپ کی بڑی اونچی شان ہے جو تمام فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کو وہاں تک لے گئے کہ جہاں سے جبریل بھی جانے سے عاجز ہو گیا۔ بڑی مشہور باتیں ہیں، آپ سنتے ہیں، ہر سال پڑھتے بھی ہیں۔ جبریل نے کہا کہ آگے میری پرواز کی پروں کے اندر طاقت نہیں رہی، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم۔ تو مشہور قول کے مطابق آج لوگ اس کو منا رہے ہیں جگہ جگہ مختلف، اور یہ جو ضرورت سے زیادہ ان موقعوں پر روشنی کرنی ہے، اسراف ہے اور یہ فضول خرچی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ نے ہر سال اس کی یاد نہیں منائی، نہ خلفائے راشدین نے اور نہ سلف صالحین نے۔ ہم نے اپنے ضرورت کے لیے کھانے پینے کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، کبھی معراج کے نام حلوہ کھا لیا، کبھی میلاد کے نام پر کھا لیا، کبھی محرم کے کھچڑے کھا لیے، کبھی کسی طریقے سے شب برات کے۔ یہ ہمارے اپنی ضرورتیں اور ہمارے اپنے فائدے کی چیزیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت بڑا واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امتیازی اور معجزات بھی امتیازی ہیں۔ معراج پہلے نبیوں کو بھی کرائی گئی، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں، کسی کو طور پر، اور مختلف جگہوں میں، لیکن کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہے زمین آسمان بھی ہموار۔ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند ہم سب کے سند میں جن کا نام آتا ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، سب کو رحمت اللہ علیہ۔ مولانا صاحب فرمائے تھے زندگی کا ثبوت دو، زندگی کا بھی ثبوت، اور زندہ تو گنگے بھی ہوتے ہیں، سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں، جاگنے کا اور ذرا متکلم ہونے کا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو اچھے کلمات اس سے نکلنے چاہیے۔ تو انہوں نے 125 اشعار کی نعت لکھی ہے، اس میں یہ شعر بھی ہے کہ ایسی معراج کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اس لیے بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگ اپنی محدود عقل سے ماپتے ہیں، جو ان کی عقل میں بات نہ آئے تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے، جنات نظر نہیں آتے تو کہتے ہیں موجود نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے معراج کا یہ سفر تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر، اور یہ واقعات ان کی سمجھ سے باہر ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ خواب کا واقعہ تھا، روحانی واقعہ تھا، کوئی جسمانی نہیں تھا۔ تو یہ تو انشاءاللہ آپ کو سنایا بھی جائے گا اور سناتے بھی رہیں گے علماء کرام۔ تو اس بات کے دلائل موجود ہیں، خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج ایک دفعہ تو جاگتے ہوئے تھی، جاگتے ہوئے جسم اور روح سمیت ایک دفعہ تو ایسی ہوئی، باقی معراجیں کئی دفعہ خواب کے اندر، تو کئی دفعہ آپ کو
مناظر دکھائے گئے۔ تو یہ عقیدہ سب کا ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا بنی اسرائیل سورت کے شروع میں ذکر ہے، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے آسمانی سفر جس کا سورۃ النجم میں ذکر ہے اور صحیح حدیث میں ذکر ہے، کہو نا انشاءاللہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ بس لمبی بات کرنے کی، البتہ یہ بات ہے کہ حلوے کھانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کیا ملا امت کے لیے۔ تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا اس کو میں بخش دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا 5 نمازیں پہلے بھی تھیں، فجر، عصر کی نماز، تہجد کی نماز، لیکن 5 نمازیں معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے دی گئی، کوئی سزا اور بوجھ نہیں، بہت بڑا انعام ہے۔ اور دعا کریں مسجد میں اللہ تعالی ہمیں 5 نمازیں پورے اخلاص اور شوق سے نصیب فرمائے، باجماعت آداب کے ساتھ۔ اب یہ کام تو ہے مشکل، اور تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے بس منہ میٹھا کر لیا تو بس معراج کا قائل ہو گیا، یہ کام آسان ہے۔ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو 5 نمازیں پڑھنا، سردی میں فجر کی نماز، عشاء کی نماز، کبھی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، تو وہ کام مشکل ہے، یہ کام آسان ہے، گرم گرم حلوہ کھا لیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سارا قرآن 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن کی، سب قرآن زمین پر نازل ہوا، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، کوئی مختلف اسفار میں۔ 2 آیتیں ایسی ہیں جو کہ آسمان میں عطا کی گئی اسی معراج کی رات، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ تو جس کا اختتام ہوتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ جو 2 آیتیں فرمایا، جو وہ بہت سے فضائل اس کے آتے ہیں، جو تہجد میں یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو قرآن کا جو حق ہے رات کو پڑھنے کا وہ حق ادا ہو جائے گا، اور بہت سے فضائل ہیں اس کے، اور یہ سب دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ تو یہ 3 تحائف ہیں تو کرنے والا کا، اور پھر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ، یہ جو بات ہے کہ 2 آیتیں معراج میں ملی آسمان پر، مسلم شریف کی روایت میں ہے، سیرت النبی میں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 2 آیتیں معراج کا تحفہ ہے 3 تحائف میں سے، اور مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات میں کر رہا تھا کہ جو آسمانی معراج ہے، اتنا بڑا سفر ہے عزت، یہ تو کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا، تو ہمیں کہاں حاصل ہوگا؟ تو ہمارے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اگر تم نے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ معراج کی رات اللہ کا قرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، بہت زیادہ کلام بھی ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دیدار ہوا یا نہیں ہوا یہ صحابہ کرام میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں نہیں ہوا، بعض کہتے ہیں ہوا، کوئی کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے دیکھا، کوئی کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کلام جو ہے او من وراء حجاب الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یہ جو 3 طریقے ہیں وحی آنے کے اللہ کے کلام کے، ان میں سے من وراء حجاب جو موسیٰ علیہ السلام کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کے ساتھ بار بار ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست کلام اللہ تعالیٰ کا معراج میں ہوا، یہ بات اتفاقی ہے۔
تو یہ تھوڑا سا ہماری طرف سے معراج کا ذکر بھی ہو گیا. ویسے تو رات کو سناتے رہیں گے، سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، علم کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں دماغ میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. تھوڑا سا اشارہ ہو گیا، کہتے ہیں نا رنگ لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا. معراج کا ذکر ہو گیا. معراج عروج سے ہے، تو عروج کا معنی بلندی، عزت. تو ظاہری عروج بھی ہوا اور عزت بھی ہوئی. تو مسلمان کی عزت جو ہے وہ سجدے اور نماز سے ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. تو تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری. حضرت مجذوب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے سجدے کی بات کرتے ہیں، تصور عرش پر ہے، یعنی نماز پڑھنی چاہیے خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. تو تصور میرا عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری، اور پیشانی سجدے میں ہے. میرا اب پوچھنا کیا ہے فلک میرا زمیں میری. فرمایا کہ جب ایسا آدمی اخلاص سے نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کی محبت عطا کرے گا. تو یہ تھوڑا سا معراج کا ذکر بھی ہو گیا، بلکہ ضروری تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک اہم معجزہ ہے معراج، اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی وجہ سے جو ان 3 بچوں نے محفوظ کیا، یاد کیا، قاری محمد اسلام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ قرآن کی خدمت کے لیے صحت، عمر، عافیت نصیب فرمائے. آمین تو کہو نا. پھر وہی بات ہے، پھر میں یہ نہیں کہتا زندگی کا ثبوت، میں کہتا ہوں اللہ کے شکر ادا کرو، زبان سے کوئی سچی بات کر دو، دعا کر دو. آمین دعا ہے. تو دعا کرنے سے دعا ہم نے کرنی ہے، دینا رب نے ہے. تو ایک زبان ہلانا کیا مشکل ہے. تو یہ قرآن کریم جو انہوں نے یاد کیا، یہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کا. آپ نے خود فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس میں تعصب نہیں تھا، اس نے دیکھ کر اس پر ایمان لایا نبی پر. اور جو کچھ مجھے دیا گیا وہ وحی ہے، قرآن ہے، علم ہے. تو مجھے امید ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے. وہ معجزات تو چاند 2 ٹکڑے ہوا چند لمحے کے لیے، اور معجزات کی انگلیوں سے پانی پھوٹا کئی مرتبہ چند لمحے کے لیے، اور جتنے معجزات تھے ہزاروں معجزات. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ میری زبان پہ آ گیا، وہ بھی کہہ دیں. قاری صاحب نے سورہ احزاب کی ختم نبوت والی آیت بھی تلاوت فرمائی. تو مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معجزات مجھے عطا کیے گئے. تو اس بیچارے کے پاس نبوت ہی نہیں تھی، تو معجزہ تو نبی کی عزت ہوتی ہے. تو وہ بیچارہ تو اپنی شرافت ہی نہیں ثابت کر سکتا، بلکہ اپنی زبان سے اپنے غیر شریف ہونے، غیر انسان ہونے کا اقرار کرتا ہے. کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد. مرزا کہتا ہے میں مٹی کا کیڑا ہوں، انسان کا بیٹا نہیں ہوں. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد. اگلی بات جو ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو زیادہ محظوظ ہوں گے. ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار. یہ ایک شعر ہے، یہ در سمین مرزا صاحب کے اشعار ہیں. کہتا ہے انسان کے اندر، جسم کے اندر جو جائے نفرت اور شرم کی میں وہ ہوں. تو خود کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے. تو جو بیچارہ ایسا ہے اس کے پاس معجزہ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے حضور سے میرے معجزات زیادہ ہیں. کہو نا لعنت اللہ علی الکاذبین. چلو جہاں دعا کرتے ہیں وہاں بد دعا بھی ہو جائے. قرآن نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو خیر یہ بات بھی درمیان میں آ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بولو کیا ہے جی؟ قرآن کریم.
اور قرآن کریم کی وجہ سے جس رات میں قرآن آیا لیلۃ القدر سب راتوں کی سردار، اور جس مہینے میں آیا سب مہینوں کا، اور جس زبان میں آیا وہ سب زبانوں کی۔ کلمے کے نام پر بنے ہوئے ملک میں چند دن پہلے یہ قرارداد آئی کہ سکولوں میں عربی لازمی پڑھانی چاہیے، تو بڑے ایک مشہور آدمی کہتے ہیں، ان کے والد صاحب جناح صاحب کے پائلٹ تھے اور سینیٹر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مخالفت کی، سب اخباروں میں آیا، بار بار آیا، انہوں نے کہا یہ ہم پر عربی کلچر مسلط کرنا چاہتے ہیں، عربی کلچر، تو انگلش والا کلچر جو ہے وہ آپ کو اس پر فخر ہے، تو عربی جو اللہ کے نبی کی فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو 3 وجہ سے، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، جنت میں عربی ہوگی۔ جنت کی زبان کیا ہوگی؟ مرتے ہی پنجابی پشتو سب ختم، قبر میں عربی میں سوال ہوں گے، اور جس نے اردو بھی نہیں پڑھی، پنجابی بھی نہیں پڑھی، اگر مومن ہوگا تو اس کو عربی آئے گی اور جواب دے گا، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، تو خود بخود اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو مومن ہیں دنیا میں بھی ان کو اللہ صحیح جواب دینے کی توفیق دے گا، اور برزخ میں بھی صحیح جواب دینے کی توفیق دے گا، تو عربی چل پڑے گی آنکھیں بند ہونے سے۔ تو اتنی اہم زبان قرآن کریم کو یہ اللہ نے حفاظت کی ضمانت دی، نہ قرآن کو کسی بکری نے کھایا، نہ قرآن کو کسی خلیفہ نے کم کیا، یہ نہیں کہ 18,000 آیتیں تھیں اور 6,000 رہ گئیں، یا اصلی قرآن جو ہے علی سے منتقل ہو کر امام حسن عسکری کے پاس ہے، اور وہ عراق کے سرہ مرہ غار کے اندر وہ اصلی قرآن لے کر کھڑا ہے۔ جب زمین پر 313 مومن ہوں گے، امام سامنے آ جائے گا اور اصلی قرآن لے آئے گا، کہو یہ سارا جھوٹ ہے، سارا کیا ہے؟ جس کی حفاظت رب فرماتا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو کروڑوں کالے چوہوں والے اور کالے کپڑوں والے محرم میں یہ مومن نہیں ہے، 313 مومن ابھی تک نہیں آئے، یہ کروڑوں کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی 309 آئیں مومن ہوں گے تو پھر امام آئے گا۔ تو بڑی عجیب بات ہے، ناراض نہیں ہونا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ یعنی امام غار میں اور مقتدی بازار میں۔ امام تو غار میں ہے چھپا ہوا، اور جو پیروکار ہیں وہ کیا ہیں جی؟ سڑکوں پر مارچ کرتے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں نہیں، محرم میں یا اور موقعوں پر، وہ بات میں نہیں کرتا۔ تو بازار اور غار کی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ محفوظ ہے، اس قرآن کریم کی وجہ سے عربی زبان محفوظ ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کی اردو آج کے لوگ سمجھتے نہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ اور وہ پرانی زبان، اور مرزا غالب کی اردو ہے تو بڑی زبردست لیکن پرانی ہوگی، تو جو زبان کچھ مدت گزر جائے وہ پچھلے لوگ سمجھتے نہیں، لیکن عربی زبان اصلی قرآن کی وجہ سے 15ویں صدی میں بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت کی تو زبان بھی محفوظ ہو گئی، اور قرآن محفوظ ہے تو قرآن کا حافظ بھی محفوظ ہو گیا۔ جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث 30 سال رہے، پہلے دیوبند میں استاد تھے، باولپور میں استاد تھے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، کہو رحمت اللہ علیہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بھوکا کبھی نہیں مرا، یہ ہو سکتا ہے بے احتیاطی سے زیادہ کھا جائے، لذیذ ہو کھانا، تو سیر ہو کر مر جائے تو اور بات ہے، بھوکا۔ تو یہ مولوی کی
زندگی محفوظ، مولوی کا رزق محفوظ، مولوی کا یعنی سب کچھ محفوظ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے کہ یہ قرآن کریم کا خادم ہے، تو قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ضمانت دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو افضل الموجودات ہے، تمام موجودات میں زیادہ فضیلت کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ افضل الموجودات نے افضل المخلوقات محمد الرسول اللہ، ان پر افضل الملائکہ جبریل امین کے ذریعے، افضل الالسنہ عربی میں، افضل البلاد مکہ مکرمہ میں، ہاں جی، افضل الشہور رمضان شریف میں، اور افضل اللیالی لیلۃ القدر میں کیا ہوتا رہا ہے جی؟ قرآن کریم۔ تو بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امامت معراج کی رات ہوئی بیت المقدس میں، تو آپ کی امامت بھی قرآن کی کیا ہے جی؟ وجہ سے ہے کہ آپ پر قرآن آیا۔ جس ہستی پر قرآن آیا وہ سب رسولوں کا امام بنا، سب رسولوں کا امام بنا۔ تو قرآن کریم ایسی دولت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو یہ بچے قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بہترین امتی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ پہلے سیکھے گا تو پھر سکھائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو قرآن کریم کی جو باتیں ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہیں۔ آج جمعے کی رات ہے، فرمایا کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار کیا ہے؟ عید سے بھی بڑا ہے۔ عید کی نماز تو واجب ہے، کسی کے نزدیک سنت ہے، لیکن جمعے کی نماز 5 نمازوں سے زیادہ فرض ہے۔ تو دن بڑا فضیلت والا، اور رات بھی فرمایا کہ لیلۃ الجمعۃ لیلۃ اخر، جو جمعے کی رات ہے یہ بڑی خوبصورت رات ہے۔ تو آج 3 فضیلتیں، معراج مشہور قول کے مطابق، قرآن کریم کی تکمیل اور جمعے کی رات۔ تو اب اتنی باتیں فضیلتیں جمع ہو گئیں، تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اور بہت شوق اور محبت چاہیے، لیکن میں آپ کے صبر کا امتحان نہیں لیتا، انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مدارس کی غیب سے مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا